عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 52 کی تفسیر ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون ثم پھر عفونا درگزر کیا ہم نے عنکم تم سے من بعد ذالک اس کے لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب اگلی آیات میں ان کے قتل کا حکم جاری کیا جنہوں نے شرک کیا تھا اور جنہوں نے نہیں تھا کیا انہوں نے قتل کیا، تو پھر اس آیت میں یعنی بتا دیا گیا کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، اور جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی تو پھر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اتنے بڑے شرک سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں معافی عطا کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں درگزر کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تمہارے اس سزا کے بعد میں نے تمہیں معاف کر دیا، لہٰذا تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے وَإِذْ اور جب آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور فرقان لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے اور فرقان سے مراد حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، یعنی مراد معجزے بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ قوت فیصلہ بھی جو حق باطل میں فرق کرتی تھی۔ اگر واو کو تفسیری مانے تو خود تورات بھی حق باطل میں فرق کرنے والی تھی، تو اسے یہی ہے کہ کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد معجزے ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی عطا کردہ جو ہے نا وہ صلاحیت تھی، جو قوت فیصلہ تھی، جو حق باطل میں فرق کرتی تھی۔ تو یہ کتاب اور فرقان اسی لیے دیے گئے تاکہ تم اس پر عمل کر کے ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور راہ پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجل بوجہ بنانے کے تمہارے، باتخاذکم کا مطلب ہے کہ یعنی ساتھ پکڑنے تمہارے، عجلہ بچھڑے کو معبود، عجل کا مطلب ہے بچھڑے کو معبود، باتخاذکم کا مطلب ہے بوجہ بنانے کے تمہارے یا پکڑنے کے تمہارے، عجلہ بچھڑے کو معبود، فتوبو پس تم توبہ کرو، الی طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فقتلو تو قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابا پس وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا نہایت مہربان۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر واپس لوٹے تو انہیں بنی اسرائیل کی اس گوشالہ پرستی کا علم ہوا اور اس بات سے سخت دکھ ہوا کہ ان کے لیے میں احکام شریعت لینے کے لیے تورات پر گیا ہوں اور میرے پیچھے انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی ہے۔
انہوں نے قوم سے کہا کہ اب اس ظلم کی سزا یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی انہیں چن چن کے مار ڈالو۔ اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے، ایک وہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، پوجا کی تھی، دوسرے وہ جو انہیں گوشالہ پرستی سے منع کرتے تھے، تیسرے وہ جو غیر جانبدار رہے، نہ خود گوشالہ کی پرستی کی اور نہ ہی کرنے والوں کو منع کیا، یعنی نہ تو وہ پوجا کرتے تھے نہ پوجا کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ انہیں حکم یہ دیا گیا کہ منع کرنے والے بچڑا پوجنے والے کو قتل کریں، یعنی جو منع کرتے تھے نا ان کو حکم دیا گیا کہ جو شرک کرتے تھے یعنی بچڑے کو پوجتے تھے ان کو قتل کرنا شروع کر دے، اور جو نہ منع کرتے تھے نہ بچڑے کو پوجتے تھے ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو طبری نے ابن عباس سے یہ بات نقل کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو وہ لوگ جو یعنی بچڑے کے مجاور بنے تھے گوٹھ مار کر بیٹھ گئے، اور جو لوگ مجاور نہیں بنے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے ہاتھوں میں خنجر لیے، ان پر ایک سخت تاریکی چھا گئی، یعنی فل اندھیرا ہو گیا، اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اندھیرے میں۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ظاہر ہے کہ بچڑے کو پوجنے والے انہی کے رشتہ دار تھے، کسی کا ماں تھا، کسی کا باپ تھا، یا کسی کے ایسے رشتہ دار تھے، تو ظاہری بات ہے اگر اندھیرا نہ ہوتا تو ان کی اس طرح تلواریں نہیں تھی چلنی، خنجر نہیں تھے چلنے، ان کو ترس بھی آ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اندھیرا کر دیا اور وہ پھر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ پھر اندھیرا دور ہو گیا، روشنی ہوئی، تو 70,000 بنی اسرائیلی جو تھے وہ قتل ہو چکے ہوئے تھے۔ جو قتل ہو گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی، اور جو بچ گیا اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ اور جو آیت نمبر ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، آیت نمبر 52 میں جو ذکر ہے وہ اسی کا ذکر ہے کہ یہ ایسا کرنے سے جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ سزا مقرر کی تھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دی ہے، اب تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ بنی اسرائیل کی توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا، تو اس کے مطابق ان کی جو ہے نا وہ توبہ قبول کر لی گئی اور ان پر یہ سزا نافذ کر دی گئی۔ جو انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا تھا نا، یہ ان کی سزا تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب قل تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نار اللہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتا روبرو آمنے سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے، صاعقہ کا معنی ہے بجلی کی کڑک، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات کہنے والے وہ 70 آدمی تھے جن کا سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں ذکر ہے، جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کے لیے چنا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوئے ہیں جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس پر وہ زلزلہ اور صاعقہ یعنی بجلی کی کڑک سے بے ہوش ہو کر مر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے۔ یہاں موت سے بے ہوشی مراد لینا درست نہیں، کیونکہ یہاں واضح طور پر من بعد موتکم کا لفظ آیا ہے کہ ان کو پہلے موت آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعد موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، اے اللہ اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی،
یعنی یہ انہوں نے دعا کی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے کی شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مطالبہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ جب تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر تم اس بات کا مطالبہ کیوں کرتے ہو کہ ہم تمہاری زبان پر یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ تورات دی ہے یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ احکامات دیے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے باتیں کی ہیں، جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کو بالکل اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لوگ کچھ ایسے بد نہاد واقع ہوئے، بیوقوف واقع ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی وہ اعتبار نہیں کرتے تھے، یعنی اپنے پیغمبر کی زبان پر وہ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے واپس لوٹے اور قوم کے سامنے کتاب پیش کی تو وہ کہنے لگے ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ تعالیٰ فی الواقع آپ سے ہم کلام ہوا تھا، یعنی ہم کیسے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے یا اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا ہے۔ اس صورتحال سے موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ 70 آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ طور پہاڑ پر لے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی چنے، یعنی ان کا انتخاب کیا اور انہیں اپنے ہمراہ طور پر لے گئے کہ وہ خود ہوش و حواس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام خود سن لیں تاکہ وہ یقین کر لیں۔ پھر جب انہوں نے کلام الہی سن لیا تو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام پردے میں سننے کا ہمیں کچھ اعتبار نہیں ہے، ہم تو جب تک اللہ تعالیٰ کو صاف صاف دیکھ نہ لیں تمہاری بات پر اعتبار ہی نہیں کریں گے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ناقابل عمل اور انتہائی جہالت پر مبنی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب خود بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کتاب نہ لا سکے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، تو بھلا یہ کس کھیت کی مولی تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھ سکتے یا اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتے یا اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ ایمان لاتے۔ ان کے اس مطالبہ پر ان پر بجلی گری، شاید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی ہی کی کوئی صورت ہو، اور آن کی آن میں انہیں اللہ تعالیٰ نے جلا کے رکھ دیا اور وہ یعنی وہیں جو ہے نا وہ مر گئے تھے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر دامنے گیر ہوئی کہ اکیلے واپس جا کر قوم کو کیا کہیں گے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی اور فرمایا اے اللہ اگر تیری یہ مشیت تھی تو آج سے پہلے انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیا ہوتا، کیا آج تو اے اللہ آج تو ان بیوقوفوں کی باتوں پہ آ کے ہمیں ہلاک کرتا ہے، یعنی ان کو مارتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر انہیں از سر نو زندہ کر دیا، یعنی مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے علیکم الغمامہ تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے علیکم تم پر منا من والسلویٰ اور سلویٰ، کلو کھاؤ من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں سے، ما جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحرائے سینا میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور صحرا کی دھوپ انہیں جلائے دیتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص قسم کے بادل کا سایہ کر دیا اور کھانے کے لیے من سلوا کا انتظام فرما دیا۔ من کی تفسیر میں سب سے صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے، یعنی جو کھمبی اکثر ہم دیکھتے ہیں ہماری زمین پر بھی کہیں کہیں اگی ہوتی ہے، تو اس کھمبی کے بارے میں فرمایا، اور کھمبی ویسے کئی قسم کی ہوتی ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ من متعدد چیزیں تھیں جو صحرا میں خود بخود پیدا ہو جاتی تھیں، اور من سے مراد میٹھی ڈش بھی تھی۔ ان میں سے ایک کھمبی بھی تھی، اسی طرح وہ میٹھی گوند بھی تھی، من کی ایک قسم تھی۔ آگے جو سلوا ہے تو سلوا بٹیر یا بٹیر سے ملتا جلتا پرندہ ہے۔ صحرا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بے شمار پرندے آ جاتے اور وہ انہیں پکڑ کر جو ہے نا وہ بھون کے کھا لیا کرتے تھے۔ یہ من اور سلوا ان پر جو ہے نا وہ نازل کیا گیا تھا کھانے کے لیے۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے تو اس وقت یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں تھی، یعنی بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا، یہی وہ ملک تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو جا، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہاں تو جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے مقابلے کی سخت نہیں رکھتے، اور اگر یہ حملہ ایسا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کا جواب دراصل اس بزدلی کی وجہ سے تھا جو مدتوں فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو چکی ہوئی تھی، یعنی وہ بزدل ہو چکی ہوئی تھی وہ قوم فرعون کی غلامی کی وجہ سے، جس کی بنا پہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو منہ توڑ جواب یہ دیا، نعوذ باللہ، کہ جا تو لڑ اور تیرا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے، ہمارے میں یہ ہمت نہیں ہے، وہاں تو بڑے ظالم جابر قسم کے لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دی۔ پھر وہ وادی سینا میں ہی پڑے رہے 40 سال تک، اور جہاں یعنی کوئی سہولت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سہولتیں من سلوا کی صورت میں بھی دی، آسمان سے بادلوں کا سایہ بھی کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی ملک شام کی فتح جو ہے نا وہ 40 سال تک جب مؤخر کر دی، تاکہ اس عرصہ میں یہ جو بزدل نسل ہے وہ مر کھپ جائے گی، اور آئندہ جو نسل اس بیابان اور آزادانہ فضا میں پیدا ہو، اس میں کچھ ہمت اور جرت پیدا ہو اور جہاد کے قابل بن جائیں۔ اب سوال یہ تھا کہ اس بیابان میں نہ کوئی مکان تھا اور نہ سامانے خورد و نوش، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور رہ یہ وادی سینا میں رہے تھے جہاں کوئی سہولت میسر نہ تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی ایک طویل مدت کے لیے آسمان کو ابر آلود رکھا، یعنی آسمان پہ ہر وقت وہ بادل رہتے تھے جو ان پر سایہ کیے ہوئے تھے، ورنہ یہ سارے کے سارے لوگ دھوپ کی شدت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے۔ اور پھر ان کی خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے من سلوے کا انتظام فرما دیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ من ایک میٹھی چیز تھی جو دھنیے کے بیج جیسی ہوتی ہے، یعنی سوکھا دھنیا ہوتا ہے نا، تو اس کے بیج جیسی ایک من کی چیز تھی، اور میٹھی ڈش تھی جو وہ کھایا کرتے تھے، اور وہ رات کو نازل ہوتی تھی۔ اور سلوا بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جنہیں یہ لوگ بھون کر اور کباب بنا کر کھا لیا کرتے تھے، اور یہ غذائیں بلا مشقت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر مقدار میں اس طویل مدت تک حاصل ہوتی رہی اور ملتی رہی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قوم پر خاص انعامات تھے، بادلوں کا سایہ ہونا، اور پھر ان پر من سلوا کا نزول ہونا، ورنہ جو مایوس کن جواب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ جاؤ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم نہیں لڑ سکتے، اگر اللہ چاہتا تو اس کی پاداش میں انہیں وہیں ہلاک کر دیتا، جو انہوں نے اتنی بدتمیزی والے کلمات موسیٰ علیہ السلام کو بولے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور ان پر بادلوں کا سایہ کر دی، ان کو من سلوا یعنی بغیر محنت مشقت کے میٹھی ڈش بھی عطا کر دی، نمکین ڈش بھی عطا کر دی، اور پھر اس جزیرہ میں اس طرح زندگی بسر کرنا بھی ان کے لیے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر وہ عزت کے ساتھ جہاد کر کے اس ملک شام کو حاصل کر لیتے اور اس جنگل میں وہ نہ پڑے رہتے۔ اور یہ وہی جنگل ہے جہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، پھر 1 سال بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں فوت ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے بھی وہیں وفات پائی۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے، ندخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القریۃ اس بستی میں، فَكُلُوا پس کھاؤ،
منہا اس میں سے حیثو جہاں سے شئتم چاہو تم روغدن با فراغت ودخلو اور داخل ہو جاؤ بابا دروازے سے سجدا وقولو سجدہ کرتے ہوئے وقولو اور کہو حطۃ سوال ہمارا بخشش کا ہے نغفر ہم بخش دیں گے لکم تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطائیں وسنزید اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے محسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اس شہر سے مراد بیت المقدس کا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فتح ہی نہیں ہو سکا، حالانکہ فبدل کی فا جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم کے بعد وہ فوراً شہر میں چلے گئے۔ رازی نے اس اشکال کا حل پیش کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی زبانی دیا گیا ہو، بلکہ عین ممکن ہے کہ یوشع بن نون علیہ السلام، یعنی یہ پیغمبر کا نام ہے یوشع بن نون، کہ عہد نبوت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہیں حکم دیا گیا ہو کہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کے عاجز بندوں کی طرح سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ حکم ویسا ہی تھا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نصر میں فتح کے موقع پر تسبیح و استغفار کا حکم دیا گیا تھا، یعنی جب مکہ فتح ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کے بعد نماز فتح 8 رکعت ادا کی تھی۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ یعنی گناہوں کی بخشش کے علاوہ مزید درجات حاصل ہوں گے۔ احسان کا معنی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احسان کی حقیقت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، سو اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو یقیناً وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ یعنی بخاری کی روایت ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ جیسے رب تعالیٰ یعنی میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نماز پڑھتے ہو تو میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں۔ تو اگر تمہاری ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر یہ کیفیت اپنے اندر ضرور پیدا کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نماز میں کیا کر رہے ہیں۔ ہم نماز میں ادھر ادھر کی سوچیں لے کے بیٹھے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات لے کے بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک بندہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب بندہ اپنی توجہ اللہ سے ہٹا کے دنیا کے معاملات میں مشغول ہو جاتا ہے اپنی نماز کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے اپنی توجہ کو ہٹا لیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو لہٰذا تم اس بستی میں سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور پھر جو نیکی کرتا ہے ہم ان کو مزید اپنے پاس سے عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نزعت أسرار قلبي وجئت